جو نشے کا معاملہ ہے یہ سارے کا سارا موڈ ڈس آرڈرز کا سیاپا ہے. لیکن موڈ ڈس آرڈرز اور چیز ہے اور کسی وقت جذباتی طور پر بھڑک اٹھنا یعنی سلگتے رہنا اور چیز ہے اور دھماکہ ہو جانا اور بات ہے. موڈ ڈس آرڈر کا مطلب یہ جسے ہم کہتے ہیں کہ اداس ناراض ہے، تو جب کوئی بندہ اداس ناراض ہوتا ہے تو اس وقت وہ یہ نہیں سوچ رہا ہوتا کہ اب میرا ریلیپس ہونا بنتا ہے. لیکن جب کوئی ہنگامہ ہو جاتا ہے کہ بندہ اپنے والد سے یا والدہ سے یا بہن بھائیوں سے کوئی بات کرتا ہے اور وہ آگے سے بھی گرم گرم بات کر دیتے ہیں، وہ اپنے تپے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کا اپنا موڈ ڈس آرڈر کا مسئلہ ہوتا ہے. کیونکہ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی پیشنٹ ہے اور اس کا موڈ ڈس آرڈر کا مسئلہ ہے اور وہ ایڈکشن میں ہے اور وہ علاج میں سے گزر رہا ہے اور اس کے گھر والوں کا موڈ بالکل ٹھیک ہے. اگرچہ وہ ایسا سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا تو ٹھیک ہی رہتا ہے موڈ، کیونکہ وہ اس موڈ کے ساتھ رہنے کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں. ہم سب عام طور پر تھوڑے بہت خراب موڈ کے ساتھ گھروں میں گزارا کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ نارمل ہے. جب ہمارے گھر میں ایک چیز روز ہوتی ہے تو ہمیں نارمل لگنے لگتی ہے. یعنی ہمیں لگتا ہے کہ یہ جو موڈ خراب کرنے ہیں یہ تو سبھی کرتے ہوں گے، لیکن سب نہیں کرتے. اگر آپ ہیلی کاپٹر پہ اڑتے اڑتے پورے لاہور پہ نظر ڈالیں تو آپ کو ایسے میجورٹی گھر نظر آئیں گے جہاں لوگ ہنستے کھیلتے گزارا کر رہے ہیں بغیر کسی کے ساتھ الجھے. لیکن جو ہی آپ ہیلی کاپٹر کو ذرا ڈی ایچ اے فیز 1 یا فیز 2 کی طرف موڑ دیں اور ایک نیچی فلائٹ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کافی لوگ ایک دوسرے کے ساتھ الجھ رہے ہیں، کیونکہ کامیابی کا اور موڈ ڈس آرڈرز کا آپس میں ریلیشن شپ ہے. جہاں افلوئنس، کامیابی، شہرت یا اس طرح کی چیزیں، دانشوری نظر آئے، علم نظر آئے، کوئی پی ایچ ڈی نظر آئے، تو آپ سمجھیں کہ ان چیزوں کا موڈ ڈس آرڈر کے ساتھ قریبی رشتہ ہے. جہاں بھی آپ کو کوئی چیز ایکسٹرا آرڈنری اچیومنٹ نظر آتی ہے تو اس کی ایک نیگیٹو پرائس ٹو پے ہے کہ آپ کا موڈ خراب ہونے کے امکانات زیادہ ہوں گے دوسروں کی نسبت. یہ نہیں کہ مینڈیٹری ہے، لیکن اگر آپ کچھ نہیں کریں گے اپنے موڈ کو ٹھیک کرنے کے لیے تو موڈ خراب ہو جائے گا. جیسے پنیر کو اگر آپ بطور خاص حفاظت سے نہیں رکھیں گے تو وہ خراب ہو جائے گا، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو اچیورز ہوتے ہیں یا ہائی اچیورز ہوتے ہیں، اگر یہ اپنے موڈ کی اسپیشل کیئر نہیں کرتے، بہت خاص حفاظت نہیں کرتے، تو امکان ہے کہ یہ خراب ہو جائے گا. تو ایک تو یہ چیز سمجھ لیں کہ موڈ ڈس آرڈر نشے سے متاثرہ فیملیز کے لیے کوئی انوکھی چیز نہیں ہے اور یہ ہمارا دشمن نمبر 1 ہے. اس کو پہچاننا ایز اے کامن اینیمی، یہ پیشنٹ کا بھی کامن اینیمی ہے اور یہ فیملی کا بھی کامن ہے، دونوں کا کامن اینیمی ہے جس کو ہم موڈ ڈس آرڈر کہتے ہیں. اور گھر کے ایک فرد میں موڈ کی خرابی نظر آئے گی تو دوسرے میں بھی، تیسرے میں بھی، وقتاً فوقتاً کبھی کسی کا دن زیادہ برا چل رہا ہوتا ہے اور کبھی کسی کا دن زیادہ برا چل رہا ہوتا ہے. تو موڈ ڈس آرڈر یہ نشے سے متاثرہ فیملیز میں بہت کامن بات ہے کہ نشے کا مریض جو ہے اس کا موڈ خراب ہے تو وہ نشہ کرتا ہے. گھر والے جب دیکھتے ہیں کہ مریض نشہ کرتا ہے تو ان کا موڈ خراب ہوتا ہے. یہ بات کو سمجھتے ہیں؟ مریض کا موڈ خراب ہوتا ہے تو وہ نشہ کرتا ہے، اور گھر والے جب مریض کو نشہ کرتے دیکھتے ہیں تو ان کا موڈ خراب ہوتا ہے. تو کسی بھی کنارے سے شروع ہو جائیں تو یہ بات آپ کو اچھی سمجھ میں آنی چاہیے کہ موڈ خراب ہوتا ہے تو لوگ نشہ کرتے ہیں، لوگ نشہ کرتے ہیں تو کچھ اور لوگوں کا موڈ خراب ہوتا ہے. بڑے بڑے نئے نئے لیونگ سٹائل ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے لاہور میں نیا لیونگ سٹائل کیا ہے؟ نیا لیونگ سٹائل یہ ہے کہ لوگ گھر بناتے ہیں جس میں میاں بیوی کا ایک کمرہ ہوتا ہے اور وہ ان دونوں کا کامن کمرہ ہوتا ہے. اس کمرے میں پھر 2 دروازے ہوتے ہیں جس کے آگے 2 کمرے ہوتے ہیں. ایک کمرہ میاں کا ہوتا ہے، ایک کمرہ بیوی کا ہوتا ہے، اور ان دونوں کمروں میں آگے پھر واش روم الگ الگ ہوتے ہیں. تو جو پہلے والا کمرہ ہوتا ہے جس میں دونوں کا دل کرے تو اکٹھے آ کے وہاں بیٹھ جاتے ہیں، جب بریدنگ سپیس چاہیے ہو تو وہ اپنے اپنے کمرے میں چلے جاتے ہیں.
تو ہاں، تو جب جو ہوٹلوں میں سویٹ روم بھی ہوتا ہے، تو جب میاں کا دل چاہتا ہے کہ بیوی کدھر ہے تو میں جاؤں مل لوں، تو وہ اس کے کمرے میں چلا جاتا ہے، اور جب بیوی کا دل چاہے تو وہ میاں کے کمرے میں، اور جب دونوں کا دل چاہے تو وہ اکٹھے کمرے میں. تو یہ نئے نئے فیشن ہیں، یہ نئے نئے اچیور لوگوں کے یہ نئے فیشن ہے کہ وہ گھروں کے ڈیزائن ایسے بنا رہے ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے جب چاہیں سیپریشن لے لیتے ہیں، جب چاہیں وہ آپس میں مل جاتے ہیں، تو بیوی کو میکے جانے کی ضرورت پیش نہیں آتی، اور وہ گھر میں ہی اس نے ایک میکا قسم کی چیز بنایا ہوتا ہے. یہ چھوٹے موٹے موڈ خراب کی ہم بات کر رہے ہیں، لیکن جب دھماکہ ہوتا ہے، جب زوردار بات ہوتی ہے، کبھی باپ اور بیٹے کے درمیان یا ماں اور بیٹے کے درمیان، جب زوردار بات ہوتی ہے دو فیملی ممبرز کے درمیان، اور جب دھمکیاں دی جاتی ہیں، اور جب تانے دیے جاتے ہیں کہ تیرے تو تنگ آ گیا میں، تو تیرے ورگا تے ساڈے خاندان چ پیدا کوئی نہیں سی ہویا، تے تو باز ہی نہیں آندا نشہ کرن تو یہ تے وہ. اور اس وقت وہ ریکوری میں ہے اگرچہ، لیکن وہ اتنے تانے سن کے تو وہ اس کا بھی اندر سے جوش مارتا ہے، خون جوش مارتا ہے، کیونکہ خون تو ایک ہی دوڑ رہا ہوتا ہے نا باپ بیٹے کی رگوں میں. تو ایک خون جوش مارتا ہے تو پھر دوسرا خون جوش مارتا ہے، اور بندہ پھر کہتا ہے اللہ خون میرا ریلیپس ہونا بند ہے. اس کو کہتے ہیں مارے گھٹنا پھوٹے آنکھ. کیا مطلب ہوگا اس کا؟ مارے گھٹنا پھوٹے، گھٹنے پہ چوٹ لگے تو آنکھ کیوں پھوٹے؟ مطلب گل کچھ اور ہو رہی ہے، انہوں وچ اپنے ریلیپس دی پئی ہے. ٹھیک. اور شکوہ جو ہے باپ سے ہو رہا ہے کہ میرے والد نے غصہ کر دیا، مجھے پیسے نہیں دیے، میری پرانی یادیں تازہ کر دی کہ میں ایسا ہوں میں ویسا ہوں، ہن میں کراں گا نشہ، ہن میں ہوواں گا ریلیپس. اس کو کہتی روندی یاراں نوں لے لے نہ بھراواں دا. اب اس کے پیچھے بھی کہانی آپ کو پتہ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، ویسے اندازہ کچھ نہ کچھ تو آپ کو ہو جائے گا کہ مسئلہ کچھ اور چل رہا ہے، بات کچھ اور چل رہی ہے، لیکن بندہ کہتا ہے لو جی ہن تے میرا ریلیپس ہونا بند ہے. یہ ہے ایموشنل ریلیپس. بلکہ اس کو ہم ایموشنل ریلیپس کی بجائے ایموشنل کولیپس کہیں گے. یہ وہ اور چیز ہے. اب آئیے پوسٹ ایکیوٹ وڈرال. پوسٹ ایکیوٹ وڈرال ایک بائیو کیمیکل کنڈیشن ہے جس میں سے وہ بندہ گزر رہا ہوتا ہے جو نشے کو چھوڑ کے اچھی زندگی کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اور اس کا دل افسردہ ہوتا ہے، سلگن سی ہوتی ہے اس کے اندر، اور اس کو کچھ اچھا نہیں لگ رہا ہوتا، آکورڈ سی پوزیشن ہوتی ہے، شیم اسپائرل میں جا رہا ہوتا ہے. وہ اس کا ایموشنل بریک ڈاؤن آہستہ آہستہ ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کی کچھ نشانیاں ہیں 37 جو کہ 1 بائی 1 اپیئر ہوتی ہیں. کچھ گروپس ہیں جن میں چند نشانیاں ہیں، پھر کل 37 نشانیاں ہیں لائن اپ کی ہوئی، جس میں سے پہلی، دوسری، تیسری نشانی آنی شروع ہوتی ہے، اور بیچ میں کہیں 25ویں، 26ویں، 27ویں نشانی پہ آتے آتے بندہ ریلیپس. اس میں ایموشنل معاملہ اتنا نہیں ہوتا، اس میں لاجیکل معاملہ ہوتا ہے. اس کے ذہن میں لاجک آ رہی ہوتی ہے کوئی کہ اگر نشہ چھوڑنے کے بعد یہ ہے میری زندگی تو پھر میں نشہ نہیں چھوڑتا. یہ ایک ایلین لاجک وہ کریٹ ہو جاتی ہے. انسانوں کے اندر بہت ساری ایلین لاجکس کریٹ ہوتی ہیں. آپ کو پتہ ہے ایلین لاجکس کیا ہوتی ہیں؟ ایلین اجنبی کو کہتے ہیں، اجنبی جو لاجک صحیح نہیں ہوتی اس کو ہم ایلین لاجک کہتے ہیں. اچانک ایک ہم کوئی بات، جیسے کوئی بندہ سڑک پہ جا رہا ہو، سرخ بتی کاٹ دے اور پولیس والا اسے کہے کہ آپ نے سرخ بتی کیوں کاٹی ہے، اور وہ کہے کہ جی میں ڈاکٹر ہوں فلاں اسپتال میں. یہ ایلین لاجک ہے. وہ ٹرمینل یونیکنیس اس سے ہٹ کے ہے، وہ ایک الگ چیز ہے ٹرمینل یونیکنیس. لیکن ایلین لاجک ایک ایسی دلیل جو بنتی نہیں ہے، ایک ایسی دلیل جس کی تسی میں بچپن چ پیار نہیں نہ کیتا تے اس وجہ نال میں نشہ کرنا. بھئی بچپن چ پیار نہیں کیتا تو بھئی تم نشہ اس کی وجہ سے کیوں کرو گے؟ یہ بچپن میں تم پیار نہیں کیا، اس کا کیا پیمانہ تھا؟ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ تمہیں بچپن میں پیار نہیں ملا؟ کیونکہ تم نے بچپن میں تو نہیں کہا تھا، تم نے یہ بات جوانی میں کہی. تو بہت کامن سی ایلین لاجک ہے کہ مجھے بچپن میں پیار نہیں ملا.
اور بھی بہت ساری اس طرح کی باتیں ہیں جو پیشنٹ اپنے نشے کی وجہ بتاتے ہیں کہ بچپن میں ان کے ساتھ ایسا ہوا تھا یا ویسا ہوا تھا یا یہ زیادتی ہوئی تھی یا وہ زیادتی ہوئی تھی، اس وجہ سے میں نشہ کرتا ہوں۔ سو ایک بات اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ جو ایموشنل ریلیپس ہے اس کو پریونٹ کرنے میں گھر والوں کو بھی حصہ لینے کی ضرورت ہے، جبکہ پوسٹ ایکیوٹ وڈرال گھر والوں کا معاملہ نہیں، یہ مریض کا معاملہ ہے اور اس کے معالج کا معاملہ ہے۔ آپ کا کیا حال ہے؟ کس طرح گھر والوں کو بھی اس میں کچھ رول کرنا ہوتا ہے کہ ایموشنل ریلیپس نہ ہو؟ آپ سمجھتے ہیں کہ گھر والے کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں کہ پیشنٹ پھر رد عمل میں آ کے، ریئیکشن میں آ کے تو کہتا ہے کہ اب تو اس کو لگتا ہے کہ اب میرا ریلیپس ہونا بنتا ہے، انٹائٹلمنٹ آ جاتی ہے، بہانہ مل جاتا ہے اس کو ایک۔ لیکن فیملی ممبرز یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اتنی اس کی خدمت کی ہے، اتنا اس کا علاج کرایا ہے، اب یہ ٹھیک ہو گیا ہے، اب تھوڑا بہت بےزتی کرنا تو ہمارا حق بنتا ہے۔ اگر آپ گھر سے جس کام کے لیے نکلے ہیں اس کے بارے میں بات چیت کریں کہ وہ کام آج اچھے سے اچھا کیسے ہوگا، یہ بہتر ہے، یا ایویں اچانک غصے میں آ کے تو پرانی باتیں، تانے مینے یہ دینے شروع کر دینا، اور پھر تانے مینے دیتے دیتے اتنی دور نکل جانا کہ بعد میں خود کو بھی بہت ندامت ہوتی ہے کہ اے میں کی گلاں کر گیا۔ کیونکہ یہ جو زبان ہے اس کے ساتھ بریکیں تو ہیں کوئی نہیں، ویسے روکنا چاہیں تو روک بھی سکتے ہیں، لیکن لمبی باتیں کرنا خاص طور پر باپ اور عام طور پر مائیں بھی کر لیتی ہیں حسب توفیق، لیکن اگر کوئی پرووک کرے اور ہم پرووک ہو جائیں تو بے بس کون ہے؟ لیکن اگر ہم یہ سوچ لیں کہ ہم نے اپنی مرضی سے کرنا ہے، کچھ دوسرے کی مرضی سے نہیں کرنا، ہمیں کوئی پرووک کرے گا تو ہم نہیں کریں گے، جس دن اپنا موڈ ہوئے گا کر لیں گے۔ اگر آپ مجھے یہ کہیں کہ اپنی مرضی سے ہم کرتے ہیں تو مجھے تسلی ہوگی کہ آپ کی مرضی آپ پر چلتی ہے، کیونکہ اگر آپ مرضی سے کرتے ہیں تو آپ مرضی سے رک بھی سکتے ہیں، لیکن اگر آپ مرضی کے بغیر منہ سے باتیں نکالتے ہیں تو پھر تھوڑی مایوسی والی بات ہے کہ مرضی کے بغیر ہی آپ کے منہ سے باتیں نکلتی ہیں تو مرضی آپ کی کمزور ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ مرضی کا لفظ کس سے نکلا ہے؟ مرض سے۔ تو پھر آپ سوچ لیں کہ یہ مرضی کیسی چیز ہے۔ اگر مرضی کا لفظ مرض سے نکلا ہے تو مرض بڑا ہوتا ہے، مرضی چھوٹی ہوتی ہے، تو یہ چھوٹا مرض ہوا نا۔ مرضی کا معاملہ جو ہے بیماری کی شکل اختیار کر لیتا ہے جب ہماری مرضی ہمارے سے نہیں چلتی، جب ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے اور پھر کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ہماری مرضی ہمارے اوپر نہیں چلی۔ جب ہم سوچتے ہیں کہ اچھا آئندہ ہم ٹو دی پوائنٹ بات کریں گے، ضروری بات کریں گے، یہاں سے سٹارٹ کریں گے اور یہاں رک جائیں گے، 1 منٹ 2 منٹ بات کریں گے پھر چھوڑ دیں گے، لیکن جب پھر ہم چھوڑتے نہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے مرضی کا فیلئر ہے، مرضی کا بریک ڈاؤن ہے۔ مجھے بتائیے آپ میں سے کتنے ہیں جنہوں نے سوچا تھا کہ آج شام زیادہ نشہ نہیں کریں گے، تھوڑا نشہ کریں گے، شراب پینے والے 2 ڈرنک لیں گے وغیرہ وغیرہ، اور پھر شام کو مرضی نہیں چلی؟ سب کا ہی معاملہ ہے نا۔ تو مرضی کا کمزور ہونا، مرضی کا بیمار ہونا، یہ کوئی اتنی انوکھی بات تو نہیں ہے نا۔ کوئی بندہ ایسا نہیں ہو سکتا میرے سمیت اور سب کے سمیت کہ جس کی مرضی کے پرابلم اس نے فیس نہ کیے ہوں۔ اپنی مرضی کے پرابلم، اپنی غلط مرضی کے پرابلم ہم سب نے فیس کیے ہیں۔ تو پھر ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہماری مرضی بھی ایک مرض ہے، اور اس مرضی کے مرض کو تندرست کرنے کے لیے بھی کچھ اقدامات ہو سکتے ہیں۔ کیا آپ مجھے کو بتا سکتے ہیں کہ ہماری مرضی کم از کم ہمارے اوپر چلنے لگے؟ یہ کوئی طریقہ کار کوئی آپ کے ذہن میں ہو کہ ہماری مرضی ہمارے اوپر چلنا شروع ہو جائے؟ کیونکہ یہ جو صدی ہے 21ویں صدی، اس صدی کا جو ہال مارک ہے، اس صدی کی جو امتیازی بات ہے، جو اس صدی کی خاص بات ہے، وہ اس کو ایجنسی کہتے ہیں۔ ایجنسی
انگریزی میں ایسی مرضی کو کہا جاتا ہے جو ہماری مرضی اور ہمارے اوپر چلے، ایجنسی، کہ ہم جو کہیں ہم وہ کر گزریں، ہم جو دوسرے سے کمٹمنٹ کریں وہ پوری ہو، جو ہم اپنے آپ سے کمٹمنٹ کریں وہ پوری ہو۔ یہ 21ویں صدی کا ہال مارک مرضی ہے، ایجنسی ہے۔ 20ویں صدی کی کون سی بات ہے جو ہال مارک ہے، امتیازی چیز ہے؟ 20ویں ٹیکنالوجی، انفارمیشن ٹیکنالوجی، جسے آئی ٹی کہتے ہیں۔ اس سے پچھلی صدی 19ویں صدی انڈسٹریل ریولوشن، اس سے پچھلی صدی ایگریکلچرل ریولوشن، اس سے پچھلی صدی نہیں ایجوکیشن شروع ہوئی اس ٹائم پہ، اس سے پچھلی صدی جس کے بچے زیادہ وہ تگڑا ہے۔ 21ویں صدی میں وہ بندہ تگڑا ہے جس کی مرضی اس پہ اور دوسروں پہ چلتی ہے، اپنے آپ پہ بھی مرضی چلتی ہے، دوسروں پہ بھی چلتی ہے، یعنی وہ ڈسپلنڈ ہے۔ مجھے بتائیے کہ اگر آپ کی مرضی اپنے آپ پر چلنے لگے اور دوسروں پر بھی چلنے لگے تو آپ کو اور کیا چاہیے؟ اور کچھ چاہیے؟ کہ اگر آپ کی مرضی آپ پر چلتی ہے اور آپ کی مرضی دوسروں پر بھی چلتی ہے، جو کہ ایبسلیوٹلی ممکن نہیں ہے پر کافی حد تک ایسا ہو سکتا ہے، ایٹ لیسٹ آپ کی مرضی آپ پر چلے، یہ تو آسانی سے ہو سکتا ہے۔ دیکھیے جو ایڈکشن ہوتی ہے نا، اس میں اپنی مرضی اپنے آپ پر نہیں چلتی پر دوسروں پر بہت چلتی ہے۔ ایڈکشن ایک ایسی بیماری ہے کہ جس میں انسان کی مرضی اپنے آپ پر نہیں چلتی پر دوسروں پر اس کی مرضی بہت چلتی ہے۔ کوئی اس پہ کمنٹ کرنا چاہے گا کہ اپنے آپ پر نہیں چل رہی، دوسروں پر بہت چل رہی ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی مرضی ماضی میں اپنے آپ پر نہیں چلتی تھی؟ آپ کوئی ارادہ کرتے تھے کہ میں نشہ نہیں کروں گا اور پھر آپ کرنے لگتے تھے، لیکن جب آپ ارادہ کرتے تھے کہ گھر والوں کو گھمانا ہے تو کیسے ان سے پیسے لینے ہیں اور کیسے ان سے تعاون لینا ہے اور کیسے ان کو اپنی مرضی پہ چلانا ہے، تو کیا ایسا کبھی ہوا کہ پھر آپ نے والدین کو اپنی مرضی پہ کوئی نہیں چلایا اپنی مرضی پہ چلایا نا؟ پھر تو مجھے بتائیے کہ ایسا ہوتا ہے نا پھر کہ ہماری مرضی ہمارے اوپر تو نہیں چل رہی، کیونکہ وہ ساری کی ساری دوسروں پہ چل رہی ہے، کیونکہ ساری مرضی ہم دوسروں پہ چلا چلا کے ختم کر دیتے ہیں، تو ہمارے اوپر تو پھر مرضی چلانے کے لیے بچا ہی کچھ نہیں۔ اب اس سے الٹ کیا ہے کہ جو فیملی ہے جس میں ماں باپ آ جاتے ہیں، بہن بھائی آ جاتے ہیں، بیوی بچے آ جاتے ہیں، تو فیملی کی مرضی مریض پر چل رہی ہوتی ہے؟ فیملی کی مرضی مریض پر کوئی نہیں چل رہی ہوتی۔ فیملی کی مرضی اپنے آپ پر چل رہی ہوتی ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ تو پھر اگر کمپیریزن کر کے دیکھیں تو فیملی کی مرضی نہ مریض پہ چل رہی ہے نہ اپنے آپ پہ چل رہی ہے، مریض کی مرضی اپنے پہ نہیں چل رہی پر فیملی پہ چل رہی ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پیرنٹس پہ اس طرح کا کام ہونا چاہیے کہ وہ تھوڑی بات کریں، ستھری بات کریں، لمبی کہانیاں نہ کھینچیں، آپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے آپ کی عزت نفس کا خیال رکھیں، اپنی عزت نفس کا بھی خیال رکھیں۔ یہی چیزیں ہیں نا جو کہ بنیادی طور پر انہیں سیکھنے کی ضرورت ہے، اور آپ کو بھی۔ لیکن آپ کو یہ اچھی طرح پتہ ہے کہ والدین کے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ بنیادی طور پر اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب نشے کی بیماری گھر میں ٹھیک ٹھاک عروج پہ ہوتی ہے، جب نشے کی بیماری عروج پہ ہوتی ہے۔ عموماً کیا واقعات ہو رہے ہوتے ہیں جب کوئی نشے کی بیماری گھر میں عروج پہ ہوتی ہے؟ تو کیا سلسلہ چل رہا ہے؟ لڑائیاں زیادہ، اور کیا کیا ہو رہا ہے؟ کوئی خیر کی خبر آتی ہے کہیں سے؟ خیر کی دروازہ کھٹکے، گھر کا دروازہ کھٹکے تو کیا محسوس ہوتا ہے؟ جی رولا آنا لے، اور اگر کوئی ٹیلی فون کی بیل بجتی ہے، اچھا اگر کوئی رشتہ دار یہ بھی پوچھ لینا کہ ہون عبدالرشید کی کردا ہے تو گھر والے کہندے نے پتہ نہیں انہوں کی پتہ لگا ہے، انہوں نے کوئی سن لیا کوئی گل؟ مطلب اتنا دل کو دھڑکا سا لگا رہتا ہے، ایک ہر وقت دل کو دھڑکا سا لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں یہ نہ ہو جائے، کبھی کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ ان کا دل اتنا زیادہ کمزور پڑ جاتا ہے کہ وہ ہر وقت منفی خیالات ہی ان کو آنے لگتے ہیں، اور خاص طور پر اپنے لوڈ ون کی زندگی کے بارے میں
اس کے مستقبل کے بارے میں منفی خیال آنے لگتے ہیں. اور اس دوران اگر کوئی کام گھر والے بہت کامیابی سے کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بھلا کیا ہوتا ہے؟ انیبل کر رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ مصیبتوں میں پھنس رہا ہوتا ہے اور وہ اس کو مصیبتوں سے نکال رہے ہوتے ہیں. اس کام میں گھر والے ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں کہ جو ہی خبر ملتی ہے کوئی ٹیلی فون پہ یا دروازے پہ دستک کے ذریعے یا کسی بھی طریقے سے، جو ہی خبر ملتی ہے کہ بچے نے کوئی کام پا دیتا ہے تو گھر والے فوری طور پر اس کو انڈو کرنے کے لیے، کوئی شیشے توڑ دے تو فوراً شیشے لگائیں گے، کوئی گاڑی کو ڈینٹ ڈال دے تو آدھی رات کو بھی ڈینٹر کو جگا کے. کبھی آپ نے سنا کہ کسی نے رات 11 بجے ڈینٹر کو گھر سے بلا کے گاڑی کا ڈینٹ نکلوا کے پینٹنگ سویر تک کرا کے گڈی ٹھیک کرائی ہو؟ جی، یہ باتیں ہوتی ہیں کہ جو کام آرام سے بھی ہو سکتے ہیں انہوں نے ریسکیو آپریشن کو فوراً لانچ کرنا ہے اور انہوں نے اس کام کو فوراً ٹھیک کرنا ہے. یہ اسلام آباد میں آپ نے دیکھا کہ وہ ایک لڑکی نور مقدم کا جو معاملہ تھا، جو مرڈر ہو گئی، اور کراچی میں والد ٹیلی فون پہ موجود ہے اور اس کو اطلاع ہوئی ہے کہ لڑکی مرڈر ہو گئی ہے. تو والد کا پہلا کام بھلا کیا تھا جو اس نے کیا؟ کسی ایک ریہیب میں کال کر دی کہ تسی آ کے تے منڈے نو چک کے لے جاؤ. پھر اس کے بعد اگلا پروگرام کیا تھا بھلا؟ جی، ملازموں کو کال کی کہ باہروں کوئی بندہ اندر نہ آنے پائے اور لاش نو غائب کرن دے منصوبے بنانے شروع کر دیتے. وہ تو سٹوریاں بن رہی تھی نا. میں تو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ جب پتہ چلا کہ وہاں مرڈر ہو گیا ہے، جب پتہ چلے کسی جگہ مرڈر ہو گیا ہے اور وہ آپ کا گھر ہے اور آپ کے بیٹے کے ہاتھوں مرڈر ہو گیا ہے، تو مجھے بتائیں کیا کرنا چاہیے؟ پولیس کو کال کریں، پھر پولیس جانے اور اس کا کام جانے. لیکن مجھے بتائیے کہ جتنے بھی چھوٹے بڑے کام کرتا ہے کوئی بندہ ایڈکشن کے زمانے میں یا نشے کے زمانے میں یا شراب نوشی کے زمانے میں، اس سے جتنا بھی فساد ہوتا ہے اس فساد کو فی الفور کون سمیٹتا ہے؟ پیرنٹ، کیونکہ ان کا ذہن اس طرف چل پڑا ہوتا ہے کہ کسی طریقے دے نال اینوں بچا لینا ہے. اور پہلے بھی چونکہ وہ بے شمار چیزوں میں، چھوٹی بڑی چیزوں میں بچاتے رہے ہوتے ہیں تو ان کے ذہن میں سوچنا بھی نہیں پڑتا، ان کو سوچنا بھی نہیں پڑتا کہ کیا کرنا ہے. ان کو پہلے ہی پتہ ہوتا ہے کہ کیا کرنا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کیسے ریسکیو کرنا ہے. والدین انیبلنگ کر رہے ہوتے ہیں. انیبلنگ کا مطلب ہے کہ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں جس سے کہ مریض کو نشہ کرنے میں مدد ملتی ہے. حالانکہ والدین چاہتے ہیں کہ مریض نشہ نہ کرے، لیکن کر وہ رہے ہوتے ہیں کام جس سے نشہ کرنے میں مدد مل رہی ہوتی ہے. اور ان کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ اگر میں انیبلنگ کروں گا یا کروں گی تو میرا بچہ نشہ چھوڑ دے گا، اگر میں اس کی باتیں مانوں گا تو میرا بچہ نشہ چھوڑ دے گا. کیونکہ آپ سے وہ سودا کر رہے ہوتے ہیں. ان کا خیال ہے کہ یہ کوئی سودا ہے کہ جو ہم نے اپنے بچے سے کرنا ہے کہ دیکھو بھائی تم بتاؤ تم کیا چاہتے ہو. وہ کہتے جی مینوں پراڈو لے دیو، میرا بیاہ کر دیو، یا مجھے یہ کر دے یا مجھے وہ کر دے تو میں نشہ چھوڑ دوں گا. اور آپ کہتے ہیں چلو کر دیتے ہیں، اگر اس طرح سودا بنتا ہے تو ہم کر دیتے ہیں. لیکن جب والدین یہ کرتے ہیں تو وہ نشہ نہیں چھوڑتا، وہ اپنی کمٹمنٹ پوری کرتے ہیں، وہ اپنی نہیں کرتا. تو پھر والدین کیا کرتے ہیں؟ پھر پرووکنگ کرتے ہیں، کہتے تو ہے ہی بڑا غلط، تو ہے ہی تیرے نال دا تے خاندان چ پیدا ہی کوئی نہیں سی ہوا، تم تو کبھی سدھر ہی نہیں سکتے، تم تو وہ دم ہو، تم تو فلانے ہو، تم تو ٹمکانے ہو. تو پھر اس طرح کی باتیں جب وہ کرنے لگتے ہیں تو اس کو ہم پرووکنگ کہتے ہیں. اور وہ اتنی باتیں کر جاتے ہیں کہ کرتے کرتے وہ دور نکل جاتے ہیں. اور پھر جب وہ پلٹ کے دیکھتے ہیں تو بچے اور ان کے درمیان دوری بہت ہو چکی ہوتی ہے. پھر ان کو بہت افسوس ہوتا ہے، پھر ان کو گلٹ ہوتا ہے، اور پھر وہ پلٹ کے واپس آتے ہیں اور پھر محبت کا اظہار کرتے ہیں، پھر محبت نچھاور کرتے ہیں، پھر برائب بھی کرتے ہیں، پھر رشوت بھی دیتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ بچوں کو کہتے ہیں کہ جدوں بھی تانوں کو مصیبت ہوئے نا تو سانوں آ کے دسنا. اور اگر بچے آ کے ہمیں بتائیں
اور ہم ان کی مدد نہ کریں تو پھر وہ ہمیں نہیں بتائیں گے، کسی اور کو بتائیں گے۔ یہ ایک بہت بڑا ٹریپ ہے کہ والدین چاہتے ہیں کہ بچے ہمیشہ آ کے ان کو دل کی بات بتائیں، جیسے کہ وہ اپنے دوستوں کو دل کی بات بتاتے ہیں۔ والدین کی یہ حسرت ہے کہ بچے سر شام آئیں اور اپنا دل کھول کے ہمارے سامنے رکھ دیں۔ والدین کی یہ حسرت ہے، کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ یہ اپنے دوستوں کے ساتھ یہ رویہ اختیار کرتے ہیں کہ جو ان کے دل میں ہوتا ہے یہ اپنے دوستوں کو بتا دیتے ہیں، لیکن جب ہماری باری آتی ہے تو یہ منہ اپنا بالکل کلوز کر لیتے ہیں۔ تو کچھ والدین ایسے کرتے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں کہ میں اور تم یار یار ہیں، تم اور میں دوست دوست ہیں، بھول جاؤ کہ میں تمہارا والد ہوں اور میں بھی بھول جاتا ہوں کہ تم میرا بیٹا ہو یا بیٹی ہو، تو ہم دوست دوست ہیں، تو تم جو بھی بات ہو مجھے بتا دیا کرو، اور بس اور مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے وہ درجہ دو کہ تمہارے دل میں جو بات ہو، تمہارے دل میں جو مسئلہ ہو تو وہ مجھے بتا دو، اور میں وہ مسئلہ دیکھنا چٹکیوں میں حل کر دوں گا۔ اس لالچ میں والدین اپنے بچوں کو ایک چھوٹ دیتے ہیں کہ وہ کچھ بھی کر لیں اور بتا دے تو اوکے ہے، جو بھی کر لیں گھر آ کے تو والدہ کو لڑکی بتائے کہ میں بوائے فرینڈ سے مل کے آئی ہوں یا میں نے فلاں کام کیا ہے، تو اب والدہ جو ہے طے شدہ منصوبے کے تحت اسے ٹوک نہیں سکتی، وہ گسیانی ہنسی کے ساتھ کہ اچھا واقعی کیسا ہے وہ۔ ایک ہی بات ہے کہ اگر ماں نے وعدہ کیا ہوا ہے یا باپ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ اعتراض نہیں کرے گا تو وہ باؤنڈ ہے اس وعدے کے تحت کہ معصومیت سے وہ بات سنتا رہے، کیونکہ اگر اس نے معصومیت سے یہ بات نہیں سنی تو آئندہ یہ بتائے گا نہیں، یہ ڈر ہے کہ پھر آئندہ یہ بتائے گا نہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ابھی بھی کوئی لڑکی یا کوئی لڑکا اپنے ماں یا اپنی باپ کو سب کچھ بتا دیتا ہے؟ نہیں نا، ڈنڈی مار جاتا ہے نا۔ وہ ایک بات کرتا ہے، اس کے بعد ماں کے چہرے پہ دیکھتا ہے، ٹھیک، وہ ایک بات کرتی ہے پھر باپ کے چہرے پہ نوٹس کرتی ہے کہ ری ایکشن کیا آیا۔ اگر چہرے پہ آیا ہے کہ اچھا ہن میں چپ ہاں ویسے گل چنگی نہیں لگی، تو اگلی بات وہ نہیں بتائے گا، ایک بات کر کے ری ایکشن دیکھے گا، پھر اگلی بات بتانے یا نہ بتانے کا فیصلہ کرے گا، پک اینڈ چوز کرے گا۔ مجھے بتائیں، بہت گہرے جو دوست ہوتے ہیں، اگر آپ کے 4 گہرے دوست ہیں تو آپ چاروں کو ایک جیسے ہی بتا دیتے ہیں ہر بات، یا کوئی ڈنڈی مارتے ہیں؟ ایک دوست سے ہر چیز، باقیوں سے 80%، اس سے باقیوں سے 60%، اس سے باقیوں سے 40%، والدین سے 2%، 1%، وہ کہہ رہے 1%، والدین سے 1%۔ تو یہ اس ٹریپ میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے آ کے سب کچھ دسو، بلکہ یہ آنکھ پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ جب آپ کی نظر اپنے بچے پہ پڑے یا خامد پہ پڑے تو آپ کو پتہ ہو، یعنی جب آپ کی نظر پڑے نا تو آپ کا جو الٹرا ساؤنڈ مشین ہے وہ تیار ہونی چاہیے کہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ کیا کر کے آیا ہے۔ یہ حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ آپ 2 + 2 4 بنا لیں، آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ کام جو ہے کوئی بندہ جو کرتا ہے تو یہ کیا کیا اور کام بھی کر سکتا ہے۔ وہ ایک بندہ تھا جو سڑک پہ جا رہا تھا تو اس کی گاڑی کو پولیس نے روکا، پولیس نے روک کے پوچھا کہ آپ اپنے یہ گاڑی کے کاغذات دکھا دیں۔ اس نے کہا جی گاڑی کے کاغذات گھر رہ گئے ہیں۔ کہتا تم کون ہو؟ کہتا میں ایکٹر ہوں، میں اسٹرگلنگ ایکٹر ہوں، میں ایکٹر بن رہا ہوں۔ اس نے کہا جی ایکٹر صاحب ذرا گڈی تو تھلے آؤ۔ گڈی تھے اوپر اتار لیا اور پولیس والے نے کہا کہ چلو میرے ساتھ۔ کہتے ہویا کہ میں تے کچھ نہیں کیتا، اے گڈی تے میرے دوست دی ہے۔ انہیں کیا بلا لیں گے، اس دوست کو بھی بلا لیں گے۔ پولیس اسٹیشن پہنچنے سے پہلے اس نے بتا دیا کہ وہ گاڑی اس نے چوری کی ہوئی تھی۔ پولیس اسٹیشن میں جا کے تھوڑی مار کھائی اور کہا کہ نہیں سر میں پہلی چوری کیتی ہے، پہلا ہی پھا پہ گیا میں اور کچھ نہیں کیتا۔ انہوں نے کچھ تھوڑی اور کوئی چٹخارے دار قسم کی پٹائی کی تو کہتا ہے نہیں 2 گڈیاں اور بھی چوری کی تھی، ایک 2 سال پہلے اور ایک 3 سال پہلے۔ اگر نہیں اور بھی کچھ تو کیتا ہوئے گا ضرور۔
کہتے نہیں اللہ دی قسمیں میرے تے یقین کرو اور میں کچھ بھی نہیں کیتا, آئی ایم اسٹرگلنگ فار ایکٹنگ. تو انہوں نے کچھ اور خاطر توازو کی. کہتا ہے بس ایک بچی نے اغوا کیتا سی, اغوا برائے تاوان وصول کیتا سی, بس یہی بالکل ختم ہے. لڑکی کے جو اغوا تھا وہ اس کے متعلقہ والد کو اور والدہ کو بلایا, اس نے پہچان لیا کہ ہاں اس نے اغوا کیا تھا اور 10 لاکھ روپے لیے تھے. انہوں نے پھر مزید پھینٹی لگائی تو اس نے کہا کہ ایک لڑکی کو اور بھی اغوا کیا تھا, اس سے 20 لاکھ فیملی سے لیے تھے. پھر اور مزید مار کھانے کے بعد اس نے کہا کہ ایک لڑکے کو بھی اغوا کیا تھا, اس سے 25 لاکھ لیے تھے. کہتا ہے بس نہیں اور کوئی گل نہیں گی. اس کے بعد کہ نہیں گل اتنے نہیں مکتی, جہاں اینا ہونہار بچہ ہے وہ اینا ہی نہیں کر سکتا, اس تو ود کرے گا. اور اس کے بعد اس نے بتایا کہ اس نے اپنے والد کو مرڈر کیا تھا کیونکہ وہ خرچہ نہیں دیتا تھا, اور والد کو مرڈر کیا تھا اور کوئی گواہ نہیں تھا, کوئی وٹنس نہیں تھی, اپنے گھر والوں نے بھی کیس کو پریس نہیں کیا, لہذا وہ بری ہو گیا تھا. اور پھر مار کھاتا گیا اور بتاتا گیا اسٹرگلنگ ایکٹر. اب آپ کو سمجھ لگی کہ وہ اسٹرگلنگ ایکٹر کیوں تھا, کیوں اس کا کام نہیں بن رہا تھا؟ کیونکہ اس کو صحیح ایکٹنگ کرنی آئی نہیں نا زندگی میں. تو آپ کا کیا حال ہے کہ کوئی بھی بندہ جو پولیس میں کسی بھی کیس میں جا پھنستا ہے, اگر ان کو تھوڑی خاطر توازو کی جائے, کچھ کھلایا پلایا جائے, کوئی زنگر برگر منگایا جائے, کوئی میک ڈونلڈ کھلایا جائے, کچھ ان کی خاطر توازو کی جائے, تو بیچ میں سے کیا کیا نکلے گا. تو پولیس جو ہے وہ ہمیشہ ایک آنکھ رکھتی ہے, اگر وہ چاہے تو یہ ایکسپلور کرنے پہ آ جائے تو معاملات بہت سادہ سامنے آنے شروع ہو جائیں. تو میں آپ کو بتاؤں کہ جب گھر میں بچہ آتا ہے یا بچی باہر سے آتی ہے, یا بچے یا بچی کے ہاتھ میں آئی فون ہوتا ہے جس کے پیسے اس کو کبھی آپ نے نہیں دیے, یا کوئی زیورات پہنے ہوئے ہے بیٹی جس کو کبھی آپ نے بنا کے نہیں دیے تھے, تو پوچھ لینا چاہیے نا کہ یہ کہاں سے آئے. ایک بندہ کہتا ہے کھپ پائے گا, یہ کرے گا, وہ کرے گا, یا کچھ نہ کچھ مسئلہ ہوگا. یہ آپ کرائم پیٹرول دیکھتے ہیں صاحب, آپ نے دیکھا کہ جو بھی مسنگ ہوتا ہے, جس کی بھی لاش ملتی ہے, جب اس کے والدین پولیس کے پاس جاتے ہیں تو پولیس والے اس سے پوچھتے ہیں کہ کس دن سے بچی بچہ گھر سے غائب ہے, تو وہ کہتے ہیں 5 دن 7 دن 5 دن 7 دن 9 دن. تو پولیس والے اگلا سوال بھلا کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں آپ اب رپورٹ کر رہے ہیں کہ 7 دن گزر گئے ہیں. کہتے جی کدی دسدے ہی نہیں, گھر سے جاتا ہے پوچھو کتنے جا رہے ہیں, دسدے ہی نہیں, اور کدوں واپس آواں گا دسدے ہی نہیں, اور کئی دفعہ رات کو نہیں آتا, کئی دفعہ 2 دن نہیں آتا. تو ہم نے سمجھا کہ پتہ نہیں گیا ہوگا کسی جگہ آ جائے گا. 100% جو لوگ جرائم کا نشانہ بنتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو قطعی طور پر کسی کو بتا کے نہیں جاتے کہ کہاں جا رہے ہیں, جس کے پاس جا رہے ہوتے ہیں اس کے بارے میں نہیں بتاتے, وہاں اور کون کون ہوگا اس کے بارے میں نہیں بتاتے, اور جب چاہتے ہیں جاتے ہیں اور جب چاہتے ہیں آتے ہیں. رات کو 4 بجے 5 بجے 6 بجے گھر آنا لاہور میں معمول کی بات ہے. گھر پہ ارلی مارننگ پہنچنا خیر سے معمول کی بات ہے, یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے. اور پولیس ہمیشہ پوچھتی ہے کہ اچھا آپ کے بچے کے دوست کون کون ہیں؟ کہتے سانوں تو پتہ ہی نہیں ہے کون دوست نے. کہتے تو ہمیں نہیں پتا تھا بچے کے دوست کون نے. مجھے بتایا ماں باپ کو پتہ ہوتا ہے بچے کے دوست کون ہیں؟ کوئی پتہ نہیں ہوتا. تو ایسے ہی بچے ہیں جو کہ حادثوں کا شکار ہوتے ہیں, جو کہ ماں باپ کے ساتھ سیکریٹو ہوتے ہیں, سیکریٹو رازداری برتتے ہیں, بتاتے نہیں کہ وہ کہاں جا رہے ہیں. اور ایسے ہی بچے ہیں جن کا مستقبل جو ہے ڈیڈ اینڈ کی طرف چل رہا ہوتا ہے. اس لالچ میں کہ بچہ بات کرے, آپ کسی غلط چیز کو ہونے تو نہیں دیں گے نا. یعنی اگر کوئی بچہ یہ گھر سے پیسے چوری کرتا ہے اور آپ کو بتاتا ہے کہ میں گھر سے پیسے چوری کر رہا ہوں, تو آپ اسے کرنے دیں گے؟ بولو کر لو بیٹا کوئی بات نہیں. آپ کہیں گے کہ اگر میں نے روکا تو پھر یہ مجھ سے بات نہیں کرے گا کہ میں پیسے چوری کر رہا ہوں. تو ایک یہ قسم بھی تو ہوتی ہے نا جس میں بچہ کہتے ہیں تانوں تو میں دس کے کر رہا, میں تو سچی گل کر رہا. نہیں, اس کے اوپر نہ ڈپینڈ کریں, وہ پتہ نہیں بتائے گا کہ نہیں بتائے گا. آپ کو اس کے اوپر ڈپینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بتائے گا کہ نہیں بتائے گا. آپ کے پاس اپنی ٹریننگ ہونی چاہیے
جس کے تحت آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا کر رہا ہے اور کیا نہیں کر رہا. جیسے اندازے لگانا, جیسے سمجھنا کہ یہ اگر کام کرتا ہے تو پھر یہ بھی کرتا ہوگا. جیسے میں نے ابھی آپ کو ایک کہانی سنائی کہ اس کو گاڑی اس کی اپنی نہیں تھی, اس نے کہا دوست کی ہے, پولیس کو شک پڑا, انہوں نے اتار لیا, تھوڑی دیر میں کہتا ہے چوری کی ہے. اور پھر بات اس کے باپ کے مرڈر تک پہنچی جو کہ اس نے امرتسر میں کیا تھا اور جا کے سٹرگلنگ ایکٹر بنا وہ بمبئی میں. کیونکہ اتنا بڑا ملک جہاں 1000 میل دور جا کے وہ یہ سارا کام کرتا ہے تو دوسرے لوگوں کو تو پتہ نہیں چلتا. لیکن جب بھی کوئی بندہ کوئی ایک چھوٹا موٹا جرم کرے گا تو اس کو یہ تو نہیں سوچنا چاہیے کہ اس نے چھوٹا موٹا ہی جرم کیا. نہیں, ایک چھوٹا موٹا ہوتا ہے نا, جرموں کی سزائیں بھی تو علیحدہ ہوتی ہیں نا, کسی کی 10 سال, کسی کی 15 سال, کسی کی موت, کسی کی کچھ. تو جو جرم ہے, جب کوئی چھوٹا موٹا کام کرتا ہے بچہ تو والدین کے کان کھڑے ہو جانے چاہیے نا, جیسے پولیس کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں. تو والدین کو ڈینائل میں تو نہیں رہنا چاہیے کہ نہیں بس گھر سے ہی پیسے چوری کیے ہیں اور اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہوگا. آپ کو پھر اس کی کھوج لگانے کی ضرورت ہوگی کہ یہ کام جو ہے یہ کوئی اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے. آج کل پولیس کا جرم تک یا مجرم تک پہنچنا آسان ہوتا جا رہا ہے, سیل فون کی وجہ سے, ڈیجیٹل دنیا کی وجہ سے, کیمراز کی وجہ سے اور لوکیشن فاؤنڈیشن کی وجہ سے. تو یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس سے کہ اب آگے آگے چل کے دنیا میں جرائم کرنا ممکن نہیں رہے گا. لیکن جب بھی آپ ماضی کی طرف جائیں گے تو آپ کو جرائم کرنا ہمیشہ آسان نظر آئے گا, جب بھی آپ مستقبل کی طرف جائیں گے تو آپ کو جرائم کرنا مشکل نظر آئے گا. مجھے بتائیے کہ آج سے 10,000 سال پہلے مرڈر کرنا کتنا آسان کام تھا. کوئی پولیس نہیں, کوئی جوڈیشری نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی روکے گا نہیں, کوئی ٹوکے گا نہیں. جو تگڑا ہے وہ کمزور کو مار سکتا ہے. لیکن آج زمانہ ایک تبدیل ہو چکا ہے اور مستقبل میں یہ امپاسبل ہو جائے گا لوگوں کے لیے کہ وہ چوری کریں یا فراڈ کریں یا جرائم کریں. یہ امپاسبل ہوتا جائے گا. اس سے میں اشارہ یہ کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے تو آپ کی نظر مستقبل پہ ہونی چاہیے, ماضی پہ نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ ماضی میں کچھ چیزیں شاید اچھی بھی ہوں پر زیادہ تر چیزیں ماضی میں کوئی قابل فخر موجود نہیں ہے. تو اگر آپ نے زندگی کو سنوارنا ہو تو آپ کا رخ مستقبل کی طرف ہونا چاہیے. اور اگر آپ نے کوئی ایکسکیوز ڈھونڈنا ہے کہ اپنی زندگی کو خراب کرنے کا کوئی بہانہ ڈھونڈنا ہے تو آپ کا رخ ماضی کی طرف ہونا چاہیے. کیونکہ ماضی میں بہت بہت عظیم لوگوں نے بہت بہت بڑے جرائم کیے تھے. کہ آپ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ ماضی میں جرائم کو اس طرح محسوس نہیں کیا جاتا تھا جیسے آج محسوس کیا جاتا ہے. ماضی میں بہت چھٹی تھی اور ابھی بھی پسماندہ معاشروں میں چھٹی ہے, دیہاتوں میں چھٹی ہے, پسماندہ ممالک میں چھٹی ہے کہ جو مرضی کرو. لیکن جو ترقی یافتہ ممالک ہیں, آج کی دنیا کے جو نمائندے ہیں, لیڈرز ہیں, وہاں پہ آپ کو بہت زیادہ پرامن معاشرے نظر آتے ہیں. لوگ پاکستان سے بھاگ بھاگ کے امریکہ, یو کے, کینیڈا کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ انہیں وہاں پرامن معاشرے نظر آتے ہیں, قانون کے پابند معاشرے نظر آتے ہیں. وہاں لوگوں کی پرواہ ہوتی ہے, جہاں لوگوں کی جان کی ایک ویلیو سمجھی جاتی ہے.